آج ہم جس حدیث کو پڑھنے جا رہے ہیں، سننے جا رہے ہیں، جائزہ لینے جا رہے ہیں، وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور ہم نے بار بار کہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی ہے۔ اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے اسکالر، لیکن زندگی کی حالت کیسی ہے، کیسے قسم پرسی کی حالت میں ہیں، کیسے دن گزر رہے ہیں، کیسے رات گزر رہی ہے۔ امت کا اتنا بڑا آدمی اپنی زندگی میں کیسے تکلیف میں ہے، وہ بھی ذرا دیکھیں آپ۔ نماز کے بعد بھوک کی شدت لگی ہوئی ہے، شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ امت کا اتنا بڑا اسکالر بھوک کو برداشت نہیں کر سک رہا ہے، مسجد کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں، تو ایسی آیت کا سوال کر رہے ہیں جس میں کھانے کا تذکرہ ہے، کھلانے کا تذکرہ ہے، سوال کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے، اس ارادے سے سوال کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں بھوکا ہوں اور مجھے کھانے لے کر جائیں گے۔ وہ جواب دے کے چلے آتے ہیں، محسوس نہیں ہوتا ان کو، ابوبکر صدیق کو محسوس نہیں ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں، وہاں بھی وہی سوال کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ شاید یہ سمجھیں گے اور میری تکلیف کا احساس ہوگا اور پھر مجھے کچھ کھانے کھلانے کی بات ہوگی، لیکن وہ بھی سوال کا جواب دے کر آگے نکل جاتے ہیں۔ امت کا سب سے بڑا محدث بھوکا ہے، سوال کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی آپ سوال کرتے ہیں، اللہ کا رسول وہ آیت کے بارے میں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول جیسے سوال سنتے ہیں تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ابو ہریرہ میں سمجھ گیا کہ تم بھوکے ہو، چلو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ۔ گھر کو لے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے ایک پیالہ دودھ تھا، بس گھر میں ایک پیالہ دودھ تھا، اور وہ بھی کسی نے تحفے میں دیا تھا، امہات المومنین وہ اللہ کے رسول کو پلانے رکھے تھے۔ نبی آئیں گے تو وہ پیئیں گے، کیونکہ نبی کو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ آئیں گے تو پیئیں گے، لیکن اللہ کے رسول ان کو گھر لے جاتے ہیں اور وہ دودھ کا پیالہ پلا دیتے ہیں۔ اتنا بڑا اسکالر لائف میں اس طرح بھوک سے گزر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل ہمارے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، چکا چون جو اسکالرز مطلب گاڑی مینٹین کرتے ہیں اور جو اپنا چمک دمک مینٹین کرتے ہیں ان کو بڑا سمجھتے ہیں، اور اس امت میں بھی ایسے اسکالرز، ایسے علماء ہیں جو علم میں چوٹی کے ہیں ماشاءاللہ، نالج میں چوٹی کے ہیں ماشاءاللہ، عمل میں چوٹی کے ماشاءاللہ، لیکن ان کے اندر سادگی، ایک دم نرمی، کوئی چمک دمک نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی پریزنٹیشن نہیں۔ ایسے آج بھی ایسے علماء ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہم کو بتایا، اور وہ یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک نوجوان آدمی کی معیشت دن بدن گرتے جا رہی تھی، کام اس کو نہیں مل رہا تھا، محنت کرنا چاہتا تھا، کچھ روزی کمانا چاہتا تھا، لیکن اس کو کچھ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں جس بستی میں رہ رہا ہوں وہاں پر کام نہیں مل رہا ہے، کچھ کمانا ہے، سورس نہیں ہے، تو شاید میں کسی اور جگہ جاؤں گا تو کچھ کما سکتا ہوں، جیسا کہ آج ہوتا ہے کہ بھی یہاں کام نہیں ملا تو کہیں اور جاتے ہیں، وہاں کے اور جاتے ہیں، ہاں یہاں سے کوئی اور جاتا ہے، وہاں سے کوئی اور آتا ہے، مطلب حیدرآباد سے کچھ کہیں اور جاتے ہیں لوگ، اور کہیں اور سے حیدرآباد لوگ آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی روزی سب کے لیے الگ الگ مقام پر اللہ رکھا ہے، تو اس نے سوچا مجھے کسی اور مقام پر جانا چاہیے، لیکن جب مائگریٹ کرنا ہے، یہاں سے نکل کر جانا ہے، تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ پیسے رکھنا پڑتا، بھئی سفر کر کے جانا ہے تو پیسے کے بغیر سفر بھی نہیں ہو سکتا، پیسے بھی نہیں اس کے پاس، تو اس نے سوچا کہ فلاں مالدار کے پاس جاؤں گا، جا کر اس سے میں کچھ قرضہ لے لوں گا، کچھ پیسے لے لوں گا اس سے۔ گئے ان کے پاس، جا کر کہا کہ دیکھو میں یہاں پر ہوں
اور میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں لیکن کام نہیں مل رہا ہے, میں کہ اور جانا چاہتا ہوں, بس میں آپ سے تھوڑا قرضہ لینے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں قرضہ دوں گا, لیکن آپ کو ایک گواہ لے کر آنا پڑے گا, ایک گواہ لے کر آنا پڑے گا, کیونکہ بھائی میں دیا ہوں تو کوئی نہ کوئی گواہ ہونا نا. کل اگر آپ نہیں دیں گے اور نہیں دیے تو گواہ تو ہونا چاہیے بھائی ہاں قرضہ دیے تھے بول کر. تو اس نے کہا کفا باللہ شہیدا, میرا کوئی گواہ نہیں بن سکتا, بس اللہ گواہ بن سکتا ہے انشاءاللہ, بس اللہ گواہ ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, جب تم اللہ گواہ بنا رہے ہو تو مان لیتا ہوں میں اللہ گواہ ہے کہ میں تمہیں قرضہ دے رہا ہوں, تم لے رہے ہو. ٹھیک ہے, ایک وکیل لے کر آؤ, ضامن لے کر آؤ. ایک گواہ ہے ایک ضامن ہے. گواہ میں کیا ہوتا بھائی ان کو پیسے دیے خلاص. ضامن میں کیا ہوتا اگر پیسے واپس نہیں لوٹے تو میں لوٹاؤں گا, یہ ضامن ہوتا ہے, ضمانت جس کو ہم کہتے ہیں. کوئی ضامن لے کر آؤ. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے کون ضامن دے سکتا, میرا کون ضامن بن سکتا ہے, کفا باللہ وکیلا کفا باللہ کفیلا, بس اللہ ہی میرا ضامن بن سکتا اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا جب تم نے اللہ کو ضامن بنایا تو ٹھیک ہے میں تمہیں دے دوں گا. پیسے دے دیا. اب یہ پیسے لے کر سفر میں جا رہا ہے, اور وہ سفر بھی سمندر پار جا رہا ہے. جیسے آج کل لوگ سمندر پار سفر کرنا چاہتے ہیں, سمندر پار سفر کر کے وہاں پر جانے کے بعد اچھا کام ملتا ہے, محنت کرتا ہے اور پیسے کما لیتا ہے. اب جو ٹائم دینے کا تھا وہ ٹائم ہو جاتا ہے. جب ٹائم ہو جانے کے بعد اب یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں پیسے دینے کے لیے میں جاؤں گا, پھر واپس میں آؤں گا تو میرا مطلب بہت خرچہ آ جائے گا. اگر یہاں سے کوئی میرے بستی کو جانے والا ہے, کوئی مسافر, اس کے حوالے کروں گا اور یہ واپس آتے آتے ان کو دے دے گا. جیسا آج بھی ہوتا ہے ایسا, اور پہلے بھی ایسے ہوتا تھا. تو یہاں پر دیکھتا ہے دن گزرتے جا رہے, بے چین ہوتے جا رہا. بھائی پیسے میں اللہ گواہ بنا کر لایا ہوں, اللہ کو ضامن بنا کر لایا ہوں, لیکن یہاں پر کوئی آدمی مل رہا نہیں جا کر دینے کے لیے. اب بے چین ہے. اب یہاں دینے والا دیکھ رہا کہ بھائی لے کر تو گیا, یہ ٹائم پہ دینے کا وعدہ تو کرا تھا, لیکن ٹائم ہو رہا ہے لیکن نہیں دے رہا ہے. روزانہ آ کے سمندر کے پاس کھڑے ہو رہا ہے, شاید وہ آتا ہوگا مجھے دیتا ہوگا, شاید وہ آتا ہوگا دیتا ہوگا. یہاں ویٹ کر رہا ہے, یہ یہاں ویٹ کر رہا ہے, کوئی جانے والے ملے تو پیسے دے دوں گا. آخر کار یہ سوچتا ہے کہ اللہ میں تجھے گواہ تو بنا دیا تھا, میں تجھے ضامن بنا دیا تھا, لیکن کوئی نہیں مل رہا. اگر یہاں پر میں فیل ہوا, اگر یہاں پر ٹائم پر نہیں دے سکا, گواہ میں نے تجھ کو بنایا ہے, ضامن تجھ کو بنایا, اگر یہاں نہیں لوٹایا تو پھر آئندہ لوگ, یعنی اگر تجھے گواہ بنایا جائے تو لوگ بھروسہ نہیں کریں گے. لوگ کوئی بولا اللہ گواہ ہے تو میری مثال دیں گے, بھائی وہ بھی بندہ جو ہے اللہ گواہ بنا دیا تھا لیکن چلا گیا, پھر واپس لوٹ کے آیا نہیں. لوگوں کا بھروسہ ختم ہو جائے گا. اے اللہ کیا کروں, جب میں نے تجھے گواہ بنایا ہے, میں نے تجھے اپنا ضامن بنایا ہے, تو اب مجھے ہر حال میں اس کو پیسے پہنچانا ہے. ابھی کیا کرتا, دیکھو آپ مطلب اللہ کا سسٹم بھی کیسا ہے ماشاءاللہ. ایک لکڑی لیتا ہے اور لکڑی کے 2 ٹکڑے کرتا ہے, اور اس لکڑی کے بیچ میں پیسے اور چٹھی رکھ دیتا ہے, لکڑی کو باندھ دیتا ہے, اور لکڑی کو لا کر سمندر کے پاس کھڑے کر کے کہتا ہے اللہ میں نے تجھے گواہ بنایا تھا, میں نے تجھے جو ہے ضامن بنایا تھا, اب تیری ذمہ داری اس کو پہنچانا, بس بسم اللہ, اور لکڑی کو پھینک دیتا ہے سمندر میں. سمندر میں پھینک دیا. اب وہ اللہ تعالی, اللہ کا سسٹم, اللہ کا نظام, اللہ تعالی کا کام, وہ لکڑی کو اللہ بہا رہا ہے. یہاں ویٹ کر رہا ہے بندہ, آئے گا دے گا, کوئی نہیں آ رہا ہے. واپس لوٹ کر جاتے دیکھا کہ لکڑی بہ کر آ رہی ہے. سوچا بھائی گھر کو لکڑی لے کر جائیں گے, کچھ نہ کام آئے گی, گھر میں کچھ چولہا جلے گا اس سے. چنانچہ وہ لکڑی لے کر گھر کو جاتا ہے. اب لکڑی کو جلانے کے لیے توڑتے ہیں, لکڑی کو توڑتا ہے تو اندر پیسے نکلتے ہیں اور ساتھ میں چٹھی نکلتی ہے. خوش ہو جاتا ہے بندہ کہ بھائی اس نے اللہ کو جو گواہ بنایا تھا بالکل صحیح نکلا بندہ. اب پیسے لے کے پھر یہ جب اپنے گاؤں کو آیا, اس نے پھر پیسے لیا, لیکن اس کے پاس آیا کہ بھائی دیکھو یہ پیسے آپ کے واپس لے لو. اس نے کہا آپ شاید جو ہے پیسے مجھے بھیجے تھے. ہاں میں بھیجا تھا, لیکن وہ آپ کو ملے نہیں ملے مجھے تو نہیں معلوم, لیکن اب یہ پیسے آپ کے لے لو. اس نے کہا کہ نہیں,
تم نے جو لکڑی پیسے رکھ کے بھیجنا پیسے مجھے مل گئے, مجھے اور پیسے تم سے لینا نہیں ہے. تو یہ بندہ یعنی زبان کا پابند ہے, تو یہ بندہ بھی زبان کا پابند ہے. یہ چاہے تو بول سکتا تھا نہیں ملے پیسے لو, پھر دوبارہ لے سکتا تھا, لیکن نہیں. اور یہ بول سکتا تھا میں تو اللہ کو ضامن بناتا, ڈال دیا تھا, ختم, آپ کو ملے نہیں ملے مجھے کیا کرنا, یہ بول سکتا تھا. لیکن نو, یہ پیسے لا کے یہاں دے رہا ہے. مطلب ایک آدمی اگر اپنے وعدے کو پورا کرنے کی تمنا کرتا ہے اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے نا, تو پھر کائنات اس کی مدد کرنا شروع کر دیتی ہے. تڑپ ہے دینے کی, واپس لوٹانے کی تڑپ اس کے پاس ہے, تو اللہ تعالیٰ کا سسٹم اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداہ ادى الله عنه. اگر کوئی آدمی زندگی میں پریشان کو قرضہ لینا پڑا, قرضہ لیا, لیکن لیتے وقت دل میں پکا ارادہ کرتا ہے کہ جلدی واپس لوٹاؤں گا, اسٹرگل کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو اللہ اس کو قرضے واپس لوٹانے کے راستے آسان کر دیتا ہے. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافه اتلفه الله. اگر کوئی لیتا ہے, دیں گے جب اللہ دیا, دیں گے تب دیں گے, تو کیا ہے بھاگ جا رہا ہوں, میں دیتا ہوں بولا نا, ہاں دیتا ہوں, میں بھاگ نہیں جا رہا ہوں, میٹھے کے ڈبے میں لا کے رکھوں گا, واپس دوں گا. میٹھے کے ڈبے میں لا کے واپس کروں گا, بولتا بیچارہ 1 مہینہ بول کے 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے سال 2 سال گزرے تو بھی دوں گا. تو ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافه. اگر کسی آدمی کے دل میں ہاں دیکھا جائے گا ہاں دیں گے ٹال مٹول کی نیت ہے, تو اتلفہ اللہ, واپس لوٹانے کے سورس کو اللہ تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے, واپس نہیں کر سکتا. اب یہ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی آدمی 1 مہینہ بول کے 6 مہینے ہو گئے, سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, ایسا جا رہا, تو سمجھنا کہ پکا اس کے دل میں کھوٹ ہے. اگر کوئی تڑپ رکھنے والا بندہ ہے تو پکا واپس ہو جاتے تھے. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے ہم اس کو واپس لوٹائیں گے. اگر نہیں دے رہا ہے تو سمجھو اس کے دل میں کھوٹ ہے, اسی لیے سال ہو گیا, 2 سال ہوا, 3 سال ہوا, واپس نہیں لوٹا سک رہا ہے, دل میں کھوٹا ہے. تو دوست آج کے دور میں مطلب وہ زمانے میں اگر قرضہ ایسے واپس لوٹانے کی آدمی تڑپ ہوتی ہے نا, تو اللہ انسان کر دیتا ہے. اگر آج کے دور میں بھی اگر بندہ قرضہ لیا ٹائم سے پہلے واپس کرا, لیا واپس کرا, دینے والے کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی, پھر کبھی بھی مانگا تو دینے تیار رہتا ہی نہیں. لیکن اگر واپس نہیں کرا تو آج دینے والے بھی قرضہ نہیں دے رہے ہیں. کیوں؟ مول صاحب ہم قرضہ دینا, ہم چپلاں کس لینا, ہم قرضہ دینا, ہم فالو کرنا, ہم قرضہ دینا, ہم ٹینشن لینا, ہم قرضہ دینا, ہم بی پی بڑھا لینا, ہم قرضہ دینا, ہم شوگر بڑھا لینا. لینے والا مست آرام سے سو رہا ہے, اس کو کچھ بھی اس کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے. تو لوگ دینے والے بھی قرضہ نہیں دے رہے ہیں. تو آج اگر قرضہ نہیں دے رہے ہیں لوگ تو اس کا وجہ کیا ہے؟ لینے والوں نے دھوکہ دیا, لینے والوں نے صحیح ٹائم پہ نہیں لوٹایا, لینے والوں نے بھائی 5 لاکھ لیا قرضہ 3 مہینے کا ٹائم, بھائی زمین کا جو رجسٹری ہے وہ زمین کو اٹکے ہوئے پیسے میرے وہاں سے یہاں سے آنے کے مت دے دیا انہیں. ابھی 5 لاکھ لے کے 30,000 10,000 15,000 20,000 40,000 ایسا انہیں تھوڑے دیتا تو اس کا دل توڑ جاتا, رے میں کٹا دیا تھا, کٹا تو نہیں ہے اپنے واپس. لوگ مطلب بھائی قرضہ دینے والے کی فضیلت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان السلف یجری مجرى شطر الصدقہ. ایک آدمی اگر 1,000 روپے قرضہ دیتا ہے نا تو فوراً آن دا ٹائم اس کو 500 روپے صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا. اگر 10,000 اگر کوئی قرضہ دیا 5,000 روپے صدقہ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اگر کوئی 1,00,000 روپے قرضہ دیتا ہے نا تو 50,000 روپے صدقہ کرنے ثواب لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. جتنا اماؤنٹ دے گا ہاف پیمنٹ صدقے میں کاؤنٹ ہوتا. ثواب تو ہے نا بھائی, مطلب دیو قرضہ, تو نہیں بول رہا آج بیچارہ مول صاحب ثواب تو ملتا لیکن ٹینشن کے ساتھ مل رہا ہے.
ٹینشن کے ساتھ ثواب مل رہا ہے. اب ایسا میں ثواب ٹینشن سے نہیں کمانا چاہ رہا ہوں, میں تہجد پڑھ لوں گا ثواب کما لوں گا, بٹ ٹینشن والا ثواب نہیں لوں گا. میں لوگ کھلا بول رہے ہیں, میں روزہ رکھ کے ثواب کما لوں گا لیکن یہ قرضہ دے کے ٹینشن والا ثواب نہیں لوں گا. میں دینا پھر ٹینشن لینا, پھر دینا پھر ہم ٹینشن, پھر منگتے وقت ایسا منگنا کہ ہم منگ رہے ہیں, مطلب انہیں اپنے کو دے رہا, ہم مطلب ہم قرضہ مانگ رہے ہیں اور وہ ہم کو پیسے دے رہا, اس طرح مانگنا پڑ رہا ہے. تو لوگ بول رہے ہیں میں روزہ رکھ کے ثواب کما تو مول صاحب میں یہ ٹینشن والا ثواب نہیں لیتا, میں تہجد اٹھ کے پڑھوں گا, 8 رکعت پڑھوں گا, 1 گھنٹہ پڑھوں گا, لیکن میں قرضہ نہیں دوں گا. ایسی سچویشن ہماری ہوئی سوسائٹی کی. تو کتنا مطلب کتنا بھروسہ ختم ہوگا, نہیں کسی بھروسہ نہیں. اب اچھا شاطر 5000 روپے لیتا, ٹائم سے پہلے دیتا, خوش ہوتا ہی نہیں. پھر 5000 انہیں مانگتا, انہیں بولتا ہے بھائی ٹائم پہ دیا نہیں, پھر جو ہے انہیں واپس کرتا, خوش ہوا. اب انہیں 15000 مانگتا, انہیں سمجھتا کہ بھائی ٹائم پہ واپس لوٹا ہے, نہیں 15000 دیتا, اب 15 لے کر گیا تو خلاص. پھر مطلب جو 1 بار پابندی 2 بار پابندی کرانا وہ دھوکا, فراڈ. بڑا اماؤنٹ لینے کے لیے اس نے چھوٹا اماؤنٹ جلدی ٹائم پہ واپس کرا, اور بڑا اماؤنٹ لے کے اب خلاص. کیا ماحول ہوگا دوست. خیر اسی لیے کیا ہے معلوم, آج کسی کے دل میں کسی کے بارے میں ہمدردی نہیں پیدا ہو رہی آج. ہاں مشکل میں دعا کر لو تو میں بھی دعا کرتا, اللہ رحم کرے, اللہ آسان کرے, اللہ فلاں کرے, دعا کر دیتا, بس دعا کرتا بولتا ہوں. کیوں ایسا بنا دی گئی سوسائٹی ہماری. سب ایسے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن 2 4 8 10 جو ہے نا وہ پوری سوسائٹی کے اندر بدنام ہو جاتے ہیں. اور اب دینے والا جو واپس لوٹا نا انہوں پریشان ہوتا ہے, میں تو واپس کرتا ہوں بھائی, انہوں واپس نہیں کرنے سے میں پریشان ہو جا رہا ہوں, لوگ مجھے بھی نہیں دے رہے ہیں. ایسا ہے زندگی میں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اپنے معاملات کو صحیح کرنے کی توفیق فرمائیں, لین دین کو صحیح کرنے کی توفیق فرمائیں, اور جتنے بھی اس پھرانے والے فراڈ کام ہیں اللہ ہم کو دور رکھے اور ہماری ایمان کی حفاظت فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.